بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں سلمان حسن اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب افتخار شیرازی صاحب. اور افتخار شیرازی صاحب جو ہیں وہ آج کل ماشاءاللہ سے بہت ان ہیں. ٹویٹر پہ جو ہے وہ ان کی سمجھیں ان کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. شیرازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فی الحال تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو امید ہے آگے بھی ٹھیک ہی رہوں گا انشاءاللہ. اور گفتگو ذرا ہم تھوڑی سی شاہد صاحب سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس گفتگو کے آخر میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا اور وہ ان کے فیوچر سے متعلق ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ذرا اس کے لیے آپ نے تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اطمینان کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن وہ اینڈ میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے جو ہے وہ ان کا کیا پلان ہے. اور یہ جو چھوٹا سا ایک انٹرویو ہے نا، یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ امپورٹنٹ کیوں ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. پہلے تو یہ بتائیں شاہد صاحب کیا ہوا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب کیا معاملہ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ؟ میرا خیال میں آپ کی نظر سے بھی گزرے تبھی آپ نے مجھے اپروچ کیا اور آج پکڑ لیا ہے. تو اگرچہ میں لوگوں کو اب ظاہر سی باتیں تھوڑا سا اوائڈ کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال میں روٹین کی ہوتی ہے. آئی ایس پی آر میں جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں، میرا خیال میں شاید وہاں پہ جو ایک سوال جواب تو سارے صحافی کرتے ہیں میرا خیال میں. اور آپ تو عرصے سے کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ایسے ہی ہے، اسلام آباد بیسڈ ہی ہیں سارا کا سارا. مجھے تو لگا کہ میں نے ایسے لاجیکل اور بڑے نارمل سے کوشچنس کیے ہیں، بٹ پتہ نہیں لوگ ان کو لے کے کیوں ٹرینڈ زیادہ کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. بٹ اگین میرا خیال میں اسی کو لے کے، کیونکہ لگتا ہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جب کوئی ایسے مواقع ملتے ہیں تو ہم وہاں پہ وہی میرے خیال میں جو عوام کی ذہنوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہی ہم وہاں پہ سامنے رکھتے ہیں، ترجمانی جو ہے وہ یقینی طور پہ. اور وہی میں نے کیا ہے، اور لگتا ہے کہ لوگ اسی کو لے کے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ سوالات تھے کہ جو بہرحال پوچھے جانے چاہیے تھے اور ان کے جوابات بھی آنے چاہیے تھے. صرف اپریشیٹ ہو رہا ہے یا دوسری طرف سے کچھ اور بھی ہو رہا ہے؟ مطلب میں پوری بات کیا بتاؤں آپ کو، یہی کافی ہے نا کہ مطلب ہے کہ اپریشیٹ ایک طرف سے اپریشیٹ ہو رہا ہے. یقیناً تو اپریسیشن ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں اچھا ہے، ایسے سوالات ہونے چاہیے تاکہ جو عوام کے اینڈ پہ جو کیوریوسٹی ہے اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. تو میرا خیال میں وہ پھر جو کانسپریسیز اور جو ایک افواہوں کا بازار ہے وہ ایک طرح سے بند ہو جاتا ہے. تو میرا خیال میں ہمارے جو حکام ہیں، جو رسپانسبل لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایسے سوالوں کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. اور کہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ شاید لگتا ہے کہ مناسب نہیں تھے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا شاہد صاحب کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے جن کو نہیں پتا اس ایشو کا، اس معاملے کا کہ آخر وجہ کیا ہے. مختصراً یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی طرف سے ہوئی تھی. اور اس میں اگر آپ اس کی فوٹیج نکال کے دیکھیں تو جو پہلی رو ہے سب سے آگے شیرازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دیگر جرنلسٹ تھے، پیچھے اور بھی لوگ تھے. بلکہ اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے ان کو ویسے ہی، میں نے پوری نہیں دیکھی تھی، ویسے ہی میں نے ان کو فون بھی کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے آج پہلی صف میں جو ہے وہ بیٹھ گئے آ کے. تو وضو معنی جو جملے ہوتے ہیں ہمارے وہ میں نے کہا تھا. لیکن اس پریس کانفرنس میں جو سوال کیا تھا شیرازی صاحب نے وہ تھا بڑا سمپل سا. وہ 9 مئی کے حوالے سے تھا، 9 مئی کے حوالے سے کہ جی اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوال آ رہا ہے، وہی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ سوال جو ہے وہ سامنے رکھا تھا. میں چاہوں گا شاہد صاحب تھوڑا سا مختصر ذرا بتا دیں کہ کیا آپ کا سوال کیا تھا ان ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جنہوں نے وہ نہیں دیکھی پریس کانفرنس. یقیناً بالکل، میرا خیال میں وہاں فلور ملا تو میرے ذہن میں، کیونکہ 9 مئی کے لے کے کیونکہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے تھے، گھیراؤ جلا ہوا تھا، تو لوگ ظاہر سی بات ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور میں نے وہاں پہ یہ بات کی بھی ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، بلکہ ہم تو قیام پاکستان سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے یہ ملک. تو ایسٹرن بارڈر میں میں نے کہا ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اپنے ہمسائے کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ. اب ویسٹ بارڈر سے ٹیررزم کتنا بڑا مصیبت ہم پہ مسلط ہوئی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے. تو ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کی سیکورٹی بڑی فل پروف ہوتی ہے، اور ایک نہیں کئی لیئرز ہوتی ہیں سیکورٹی کی. بٹ 9 مئی کے واقعے کو جب یہ سب ہم فوٹیجز دیکھ رہے تھے تو ہم بطور جرنلسٹ پاکستانی شہری ہم حیران تھے کہ اس سیکورٹی کے جو ڈفرینٹ لیئرز تھی وہ مسنگ تھیں، اور لوگوں کو ایک فری واک ملی ہوئی تھی، جہاں جا رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے اس کو روکنے والا نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ فوجی تنصیبات کی تو بڑی سیکورٹی کی جاتی ہے تو وہ کہاں تھی. پھر ظاہر سی بات ہے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو منصوبہ ساز بھی تو ہوگا، اگر وہ ہے تو وہ کون ہے.
تو بطور جرنلسٹ میرے لیے تو جاننا بڑا ضروری تھا کہ وہ کون ہے شخص کے جس نے سب کچھ پاکستان کی ریاست یا ایک ہے، ایک سے زیادہ اشخاص ہیں. کیونکہ اب میں نے کہا کہ سوال اس لیے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے کہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو سزائیں تک ہو رہی ہیں. بالکل 102 لوگ ٹرائل ہو رہے ہیں، جبکہ لیفٹنٹ جنرل سے لے کے تو ہائی رینک کے بہت سارے لوگوں کو آپ نے ٹرائل کر کے تو ایک طرح سے آپ ان کو پنش بھی کر چکے ہیں. ضرور پہ جاننا چاہتی کون کہ وہ کون ہے. اور پھر تیسرا سوال ظاہر سی بات ہے ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف ہی ہے، وہاں سے لوگ. لیکن یہ سوری شاید بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو سزائیں ہوئی ہیں فوج کے اندر جو لوگ یعنی کہ تھے، یہ تو اس بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ آپ کا جو ٹاسک تھا جو آپ کو دیا گیا تھا آپ اس پر پورا نہیں اترے. آپ کو فلاں جگہ کی حفاظت کرنے کا ٹاسک تھا، آپ وہ نہیں کر پائے، آپ کے سامنے سب کچھ ہوا تو آپ کو سزا دے دی گئی. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے یا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سزا ہوئی ہے وہ کس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ آپ مطلب یعنی کہ ایک طرح سے معاون ثابت ہوئے ہیں ان منصوبہ سازوں کے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے ابھی تک دیکھیں نا، کیونکہ اگر دی بھی گئی سزا اور اس گراؤنڈ پہ دی گئی تو وہ شاید کوئی 3-4 لوگ 10 لوگ 12 لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ہائی رینک کے اوپر کوئی ڈیلیبریٹ نیگلیجنس کا مظاہرہ کرے اپنے فرائض کی انجام دہی میں. تو ڈیٹیلز آنی چاہیے تھی، بلکہ وہاں بیٹھے میں نہیں بلکہ اور صحافیوں کا خیال یہ تھا. اور پریس کانفرنس جب ختم بھی ہوئی تو بڑی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے کہ یقینی طور پہ وہ نام بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ 3 اسٹار جنرل سے لے کے اس میں میجر جنرل رینک کے لوگ ہیں، بریگیڈیئرز رینک کے لوگ ہیں، یقینی طور پہ باقی لوگ بھی ہوں گے. تو قوم جاننا چاہتی ہے وہ کون لوگ ہیں اور مور امپورٹنٹلی ان سے کیا کیا کرائم سرزد ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں مسنگ تھیں، وہ نہیں بتائیں گی. لیکن سوال جو آپ نے اٹھایا بالکل یہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ہے کہ کیا انہوں نے صرف اپنی فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کی ہے یا کہیں وہ اس کانسپریسی کا حصہ بھی تھے. تو میرے خیال میں اگر یہ جواب مل جائے گا تو ظاہر سی آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کبھی یہ جواب ملے گا؟ ہونا تو چاہیے. اگرچہ مسلح افواج کی روایت رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ کے دور میں اسپناج کے اندر لیفٹنٹ جنرل تھے، ان کو آپ نے ایک طرح سے 14 سال کی سزا دی. بریگیڈیئر رینک کی اور ایک سویلین تھا جن کو سزا موت آپ نے دی ہے، بٹ نام اناؤنس نہیں کیے گئے. جنرل رحیل شریف کے دور میں 6 لوگوں کو آپ نے ٹرائل کیا مشرف صاحب اور ارلی ریٹائرمنٹ آپ کی کرپشن چارجز پہ. لیکن آج تک ان لوگوں کے نام سامنے نہیں آئے کہ وہ ہائی رینک، جن میں پھر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ 3 اسٹار لوگ تھے اس میں شامل. تو یہ ضرور ہونا چاہیے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج جو کلیم کرتی ہے کہ ان کا احتساب ایک بڑا زبردست نظام ہے، لیکن اس میں جو ایک چیز تشنہ رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایکسپوز بھی کریں. کیونکہ بہرحال انہوں نے کرائم کیا ہے تو اس پوری قوم کے مجرم ہے نا وہ، تو پھر قوم کو جاننا بھی چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں. تو اگر کریں گے تو میرے خیال میں اس سے ادارہ اور زیادہ اپریشیٹ اس کو کیا جائے گا کہ بالکل وہاں پہ نظام بڑا بہترین ہے، بڑے ایک مناسب وقت کے اندر لوگوں کو صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے تو کریں. اور اس کے بعد جب ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے کہ کیا انہوں نے کیا. اچھا شہید صاحب، آپ بہت ظاہر ایک زمانہ ہو گیا، اچھا خاصا ٹائم ہو گیا، آپ کو کئی ڈیکیڈز ہو گئی ہیں اس فیلڈ کے اندر. اسلام آباد بیس مطلب یعنی کہ رہ کر آپ نے یہ سارا کام کیا ہے. ISPR کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کئی DG ISPR جو ہیں، کئی DGs جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے اور گئے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی کون سے ایسے DG تھے جن کو آپ نے بہت زیادہ ویجیلنٹ، بہت زیادہ حاضر جواب اور بہت زیادہ معاملہ فہم جانا، تو اس میں آپ کس کو کہیں گے؟ ہم نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی دیکھا، آصف غفور صاحب کو بھی دیکھا، پھر بابر ستار صاحب بھی آئے، پھر احمد شریف صاحب اب آ گئے، اور بھی ظاہر ہے بہت سارے، آپ کے پاس تو لمبی لسٹ ہے. تو آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ لیکن میرے خیال میں آپ جو ایک بڑا زبردست نام جن کو میں نے بڑا مطلب دیکھا ہے کہ بینگ اے سولجر اتنا کمپوزڈ، اتنا پولائٹ اور اتنا لاجیکل، وہ میجر جنرل اطہر عباس تھے. اچھا. تو وہ انفیکٹ بڑے کمال آدمی تھے، لوگ ان کو پروفیسر کے نام سے بھی بعض اوقات پکارتے تھے. لیکن ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے بے ضرر سے تھے، جہاں آنکھیں دکھانی ہے شاید وہ ادھر بھی دکھاتے تھے. ان کے دور میں بھی بہت کچھ ایسا ہوا کہ جن کو لے کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی جاری کیے یا انہوں نے میڈیا کو ڈائریکٹ بھی کیا. بٹ میرے خیال میں وہ زیادہ کمپوزڈ اور زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کو کنڈکٹ کرتے تھے. اگرچہ عاصم باجوہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آصف غفور بھی آئے ہیں، ان کے دور بھی بڑے ٹیسٹنگ دور تھے. ان میں ایسی ہیپننگز ہوئی ہیں، 27 فروری کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، پھر ان کے بڑے تگڑے سوالات لینا اور ان کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنا،
مشکل کام ہے. لیکن میرے خیال میں اب ایک بہت بڑی ٹیم وہاں پہ موجود ہے, تو وہاں ان کو ایک ان پٹ مل رہا ہوتا ہے. اب چیزیں اتنی سادہ وہاں پہ بھی نہیں رہی ہیں, ہر چیز کو بڑا مائنوٹلی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن لیے جا رہے ہوتے ہیں. انہیں اب ان باتوں کا خیال ہے کہ کہاں پہ صرف اسٹیٹمنٹ کافی ہے, کہاں پہ آ کے آپ کو میڈیا پہ اپیئر ہونا ہے, اور کہاں جا کے آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہے, پھر اس پہ لوکل میڈیا کو انگیج کرنا ہے یا نہیں کرنا, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کرنا ہے. تو ڈفرینٹ لیولز ہیں. تو اب وہاں بیٹھ کے ایک ٹیم پوری ان چیزوں کو اسیس کرتی ہے, اس کے اکارڈنگلی رسپانس کو تیار کیا جاتا ہے. تو اب ڈی جی فرد واحد کے طور پہ میرے خیال میں نہیں ایکٹ کر رہا ہوتا, بلکہ پوری ٹیم کر رہی ہوتی ہے. بٹ اگین میڈیا کا جو ایریا ہے بڑا سینسٹیو بھی ہے, بڑا ڈیلیکیٹ بھی ہے. اب جو سوالات ہو رہے ہیں ان سین سچویشن بعض کا جب ہوتی ہے, ان کو ہینڈل کرنا اتنا آسان میں تو کہتا ہوں پولیٹیشینس کے لیے نہیں ہے, تو سولجرز تو ویسے بھی زیادہ فریکوینٹلی انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں پریشر کا فیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک تاثر تھا کہ جی آپ ڈی جی سے یا فوج سے, ظاہر ہے وہ ترجمان ہوتے ہیں نا فوج کے, آپ ان سے سوال مطلب نہیں کر سکتے, وہ بس جو حرف آخر ہے کہہ دیا سو کہہ دیا. وہ تاثر زائل ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں بھی, اور خاص کر اب آ کے, اور سوالات کی جو انٹینسٹی ہے, وہ جو ایک شدت ہے سوال کے اندر, سمجھ لیں کہ ایک بہت زیادہ سیدھا پن کہہ لیں کہ ڈائریکٹ ہو جانا, اب وہ بڑھ گیا آپ کے خیال میں؟ ہے بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب میرے خیال میں پاس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ترجمانوں نے بھی لرن کیا ہے کہ تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ بالکل ایک گھٹن کے ماحول میں لے کے چلیں گے تو اس سے ایک امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ شاید ایک سپریسر رجیم چل رہا ہے جہاں پہ میڈیا کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. تو آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہے, نہ صرف میرا بلکہ کچھ اور سوالات تھے کہ جو بڑے وسیم عباسی صاحب کا بھی بڑا دلچسپ سوال, یہاں تک اگر یہ سوال کیا جائے کہ میڈیا مالکان کو بلا کے تو ان کو کچھ بڑے تھریٹنگ انداز میں کچھ کہا گیا, یہ اگر سوالات کیے جائیں تو یہ سوالات اس سے پہلے تو میرے خیال میں ہم نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ نہیں دیکھے. وسیم عباسی کا سوال جیسے آپ نے کہا, یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. تو میرا خیال میں کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ڈائریکٹ کوشچنس تھے, بٹ ان کو بڑے تحمل کے ساتھ لیا بھی گیا, اور کسی کو رسپانس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بطور جرنلسٹ سوال کرنا جیسے آپ کا حق ہے, اسی طرح جواب کیا دینا ہے یا نہیں دینا یا نو کمنٹ کرنا یہ جواب دینے والے پہ منحصر ہے. تو میرے خیال میں اب چیزیں کافی بہتر مجھے تو نظر آ رہی ہیں کہ اب آپ کو اسپیس مل رہی ہے کہ آپ سوال کریں, کریٹیکل ہوں, اور ظاہر سی بات ہے سچویشن جتنا الاؤ کرتی ہے اس کے اکارڈنگلی رسپانس بھی کرتے. تو آپ ظاہر کریٹیکل ہوئے, آپ نے اسپیس جو ہے وہ آپ نے لینے کی کوشش کی. اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو اسپیس ملی یا مطلب کیا اس کے بعد رہا؟ بھائی آپ وہ سلمان آپ دیکھیں میرا خیال میں اب اتنی اسپیس تو ہے کہ میں فی الحال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, گفتگو بھی کر رہا ہوں اور ٹھیک بھی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے اسپیس دیں. اس سے میرا خیال میں دیکھیں بات کے انٹریکشنز میں بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جتنا آپ اسپیس دیں گے اس سے ادارے کے بارے میں جو ایک نیگیٹو اوپینین ہے وہ پازیٹیوٹی میں بدلے گی. ساتھ میں میرا خیال میں جب آپ کریٹیکل وائسز کو سنتے ہیں نا تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو وے فارورڈ بھی نظر آتا ہے, کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, تو وہ کچھ تھوڑا بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. تو نہ صرف ان سے کہتے ہیں بلکہ پولیٹیشینس کے ساتھ بھی, کچھ پولیٹیشینس ایسے ہیں کہ جو کریٹیکل کوشچنس کو پسند نہیں کرتے. کسی زمانے میں ہم جب نواز شریف صاحب کے ساتھ نیو یارک میں تھے وہاں بھی اسی طرح کے سوالات کیے گئے. ابھی مودی صاحب سے سوال ہوا ہے, اس کے بعد ٹرولنگ کتنی ہوئی ہے بالکل ایسے ان کی جو, یا وہاں جا کے تو اس وقت کے جو پریس سیکرٹری تھے یا سیکرٹری خارجہ اس وقت کے اعزاز چودھری صاحب, ان کا رویہ جو میرے ساتھ تھا مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یار ہاں آپ نے جو بات کی تھی وہ بڑے ریئل ایشوز تھے اور اس پہ ہمیں کوئی رسپانڈ اس وقت کرنا چاہیے تھا بہتر انداز میں, بٹ ہم نے آپ کو شٹ اپ کال دی تو وہ بھی کرنی چاہیے تھی. تو میرا خیال میں جب آپ دیتے ہیں اس طرح کے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے سوالات کو, ان پہ رسپانس بہتر انداز میں کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی نیک نامی ہوتی ہے. مور امپورٹنٹلی اسٹیٹ کے خلاف یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف جو کہ امپریشن بنا ہوتا ہے وہ ڈسمینٹل ہوتا ہے. ابھی جیسے مختصر یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں, اب 9 مئی کے بعد کیونکہ وہ ریڈ لائن ایک ڈرا کر دی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اینڈ تھا, دیٹس اٹ, اس سے آگے کچھ بھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسپلن اور اس کے آگے کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. تو ملک کے حالات آپ کو کچھ بہتری کی طرف جاتے دکھائی دے؟ دیکھیں ماضی میں اس طرح کے جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو سسٹم سے باہر نکالنا ہو, مسلم لیگ نون کو سسٹم سے باہر نکالنا ہو,
کئی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو سسٹم سے باہر نکالنا ہو، ایون کہ ایم کیو ایم یا باقیہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی، میرے خیال میں یہ سارے ایکسپیریمنٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں۔ رادر یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر بہت ساری فالٹ لائنس جنریٹ کر دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب جیسے بھی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا، رادر ہر شخص کنڈیم کر رہا ہے، اور بات اس جماعت کی جانب سے بھی یہی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان کرائم سے ملوث ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن بھی ہونا چاہیے، ان کو سزائیں بھی دیں۔ بٹ اگر کسی سیاسی جماعت کو، کہ وہ سیاسی جماعت کے جو 2 صوبوں میں، وفاق میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں برسر اقتدار رہی ہو، اگر آپ اس سسٹم سے اس کو نکال کے باہر پھینکنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اس سے اگر آپ الیکشن کروا بھی لیتے ہیں اکتوبر میں ہے یا نومبر میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر آگے اسموتھ سیلنگ ہوگی۔ رادر یہ ہے کہ اور زیادہ پولیٹیکل ٹرمائل بڑھے گا، سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ فالٹ لائنس، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں سلمان کہ کم از کم 3 فالٹ لائنس مجھے بڑی ڈینجرس نظر آتی ہیں۔ ایک بلوچستان کے اندر ہے جو سیپریٹسٹ ہیں، ایک سابق فاٹا جہاں پہ سیاسی جماعت ہے جو شاید اس انتظار میں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی فضا خراب ہو اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک کراچی کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک سیاسی انتشار اور افراتفری کی فضا پیدا ہوئی، تو جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، اس ملک کے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ بہت ساری ہوسٹائل ایجنسیز بھی ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، شاید دنیا کے ڈیزائنز بھی ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہو، تو پھر یہ فالٹ لائنز اگر ایکٹیو ہو گئیں تو ان کو پھر روکنا، ان کو بند کرنا، ان کو ڈسمینٹل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل۔ لیکن شاہد صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے، اس سے پہلے کہ میں آخری وہ والی بات بتاؤں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے، شاہد صاحب جو آپ نے ذکر کیا فالٹ لائنس کا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں ان کو وہ بنتے بھی ہیں اور منظر عام سے ہٹا بھی دیے جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں جو بھی ہے، اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ نواز شریف جو کہ بالکل مائنس ہو گئے تھے، وہ نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ پھر ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین جن پر پابندیاں تھیں مستقل، اب ان کے نام کے بینرز بھی لگ رہے ہیں کراچی میں، ان کے نام کے تھیلے جس پہ گوشت پٹ رہا ہے اس پہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اور ان کے حق میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں بہت ساری کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ جی الطاف حسین جو ہے نا وہ علم سنبھال لیں تمام، یعنی کہ اس قوم کا، مہاجر قوم کا، جو یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ، یا اردو اسپیکنگ کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو آج بالکل منظر عام سے یعنی کہ ایک طرح سے ہٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے، کل کو کسی گنگا میں نہا کے ان کو پوتر کر کے جو ہے وہ پھر دوبارہ سے وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بنیادی طور پہ ہونا تو ایسا کچھ چاہیے کہ آپ ایسے شخص کو کہ جو بہرحال اب ایک وفاق کی سطح پہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ تصور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مقبولیت اکراس دا کنٹری ہے، بلکہ بیرون ملک بیٹھے جو اوورسیز ہیں شاید ان کے دور میں آپ کو زیادہ ریمیٹنسز بھجوا رہے تھے، اس وقت بھی اگر وہ کوئی کال دیں گے تو اس پہ رسپونڈ کریں گے۔ رادر انہوں نے جو 3 ہاسپٹلس بنائے ہیں اس ملک کے اندر، ایک یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے، شاید اس کے اندر اوورسیز کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ایسا شخص کہ جس نے کھیل سے اپنے زندگی کا آغاز کیا ایک طرح سے، بٹ سیاست میں آیا اور اس میں آ کے اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، لوگوں کو ایک سوچ دی ہے، ان کو تھوڑا متحرک کیا ہے۔ 2018 کا الیکشن ایسا تھا اس ملک کے اندر سب سے بڑا ٹرن آؤٹ آیا ہے، ایک طرح سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور نوجوانوں نے۔ آپ نے بھی یاد ہوگا ان دنوں میں ہم کراچی میں ٹرانسمیشن کر رہے تھے، کراچی کے اندر لوگ جو کینیڈا میں آباد ہو چکے ہیں، انگلینڈ میں آباد ہو چکے ہیں، امریکہ میں واپس آئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص اگرچہ اب ظاہر سی بات ہے اس کی جماعت کے ساتھ ایک سٹگما ہے 9 مئی کا، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو معاف نہ کیا جا سکے، جس کو نظر انداز نہ کیا جا سکے، اور ایک ایسے شخص کی بہرحال ضرورت رہے گی اس ملک کو، اور اس کو سسٹم کے اندر اسپیس ملنی چاہیے۔ اور میرا خیال میں انہوں نے بھی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، امید کرتے ہیں کہ سیکھتے ہیں میرے خیال میں، تو انہوں نے بھی کچھ لرن کیا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر خان صاحب دوبارہ سسٹم میں کہیں فعال ہوتے ہیں تو بدلے ہوئے شخص ہوں گے، اور انہیں بھی ریئلائز انہوں نے کر لیا ہے کہ سسٹم کو پوری طرح اس طرح بالکل چیلنج کر کے یا سب لوگوں کو نگیٹ کر ہر کے طرف محاذ نہیں کھڑا کر نہیں کھولے جا سکتے۔ شاید اس وقت بھی ان سے باتیں یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک وقت میں سارے محاذ کھولیں گے تو کسی ایک محاذ پہ بھی بہتر انداز میں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور مور امپورٹنٹلی جہاں پہ ان کے مینڈیٹ کو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں نا سلمان، میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتیں جتنا بھی مینڈیٹ عوام کا لے کے آئی ہیں ان کو آپ ریسپیکٹ کریں، اور پھر کوشش یہ کریں
دنیا میں ماڈل ہی ہے. ٹرکش ماڈل کی کوئی اگزامپل دی جاتی ہے. اردوان نے وہاں پہ پبلک اینڈ پہ ڈلیور کر کے سسٹم کو اسٹیبلش کیا اپنے فیور میں, اور ان قوتوں کو شکست دی ہے کہ جو شاید بڑے عرصے سے وہاں پہ بیٹھی تھیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم مدت پوری ہونے پہ اتر بھی جائیں گے اور جو الیکشن جیتے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. اور خان صاحب کو بھی یہ چاہنا چاہیے کہ اگر پورے ملک میں کوئی حکومت نہیں آتی, کسی صوبے میں کسی اور سیاسی جماعت کی ہے, تو بھائی آپ وہاں پہ ایک کسی اور پروونس میں فیڈرل لیول پہ ایک اور اچھا ماڈل ڈیولپ کر کے تو ماڈل کے ذریعے شکست دیں. ارادہ یہ ہے کہ بلیم کر کے یا بیشنگ کر کے یا آپ اس طرح مچھلی منڈی بنا کے اس پارلیمنٹ کو اس کے ذریعے سسٹم سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. تو لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے اسپیس بنائی جائے گی, جس طرح آپ نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں یا عطا حسین کا ذکر کیا آپ نے. میرے خیال میں سیاستدانوں کو سسٹم سے باہر نکالنا, وہ غفار خان ہو, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, بے نظیر ہو, وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, ان کو نکال نہیں سکتے آپ, لہٰذا ان کو اسپیس دیں. جن کی پبلک فالوئنگ ہے, یعنی کہ عوام جن کے پیچھے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عوام ہی پیچھے رہنے چاہیے اور کوئی پیچھے نہ ہو شاہد صاحب, ٹھیک ہے. کوئی اور پیچھے ہو تو پھر اب میں آخر میں وہ بات بتا دیتا ہوں. جب تک یہ جو انٹرویو ہے شاہد صاحب کا, یہ جو ہماری گفتگو ہے, یہ آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تک شاہد صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہوں گے. یہ میں نے میرے خیال بہت بڑی خبر دے دی ہے. آپ بس کچھ باتیں اپنے تک رہنے دیں. نہیں, ہمارے دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ کچھ سچ بتایا جائے. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرا ملک ہے, میں آتا اب یہاں پہ ہوں گا بھی صحیح, باہر بھی جاؤں گا, لیکن جس وقت یہ آن ایئر ہوگا اس وقت آپ پاکستان میں نہیں ہوں گے, میں پاکستان میں ہوں گا, تو آپ میری حفاظت کے لیے جو ہے وہ اللہ خیر کرے گا, بہتری ہوگی. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں, خیریت سے رہیں, آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے آتے جاتے رہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ جی اپنا بہت خیال رکھیے. آنے والے دنوں میں ایسے انٹرویوز ایسے ولاگز لاتا رہوں گا. اللہ حافظ.